آخری اشکال ہے جی 10واں، جس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاڑیاں اپنی کول رکھو، شرک دا کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اچھا نہیں خوف ہے تو یہ صحیح مسلم میں کیوں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو گارنٹی ہے وہ میں شرک نہیں کرے گی، تو آپ یہ ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں ہے کہ آپ اپنی وفات کے دنوں میں اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور اس کے آگے حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اوپن قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور ہمیں ڈرا رہے تھے، اس لیے ہم نے اوپن زیارت کے لیے قبر کو نہیں چھوڑا، بلکہ حجرے کے اندر ہی رہی۔ اب تو خیر وہاں اجازت سے بھی کوئی نہیں اندر جا سکتا۔ تو کسی کو نہیں پتا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، تو اس پہ میری پوری یوٹیوب پہ ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلنے والی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یہ بات کی تھی کہ قیامت تک ایک میرا امت کا گروہ ایسا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، باقیوں کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو ابو داؤد میں خود ہی آپ کہتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ حضور اس زمانے میں وہ صحابہ تھے جن سے شرک کا خوف نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے سے قیامت تک ایک گروہ، ورنہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نصیریہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، کوئی شیعہ سے نکلا ہے۔ قادیانی جو ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں سنیوں سے نکلے ہیں، اور حلولیہ جن کو کشف المعجوم میں خود علی اجویری صاحب نے کہا یہ گمراہ فرقہ ہے، جو کہتے ہیں بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ انہوں نے لکھا ہے یہ اہل سنت کے جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہی ہے۔ خود انہوں نے مانا ہے کہ سنیت جڑے 12 فرقے نے 10 آکتے نے 2 گمراہ نے، انہیں حلول ہوئی ہے، جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ شرک تو ہوا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں یا عمدۃ القاری جو ہے پڑھ لیں بدر الدین عینی کی، دونوں نے لکھا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے گارنٹی نہیں ہے، خاص طبقے کے لیے ہے، ادروائز امت میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، تو جنازہ تو پڑھتے ہی مسلمان ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک کون نہیں کرتا ہوگا، ظلم کون نہیں کرتا ہوگا؟ وہ صحابہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہاں ہر ظلم نہیں، اس ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ یہاں شرک یعنی جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ امن میں ہوگا، باقی گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کر لے گا۔ اور سر وہ جو حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں کہ جو شخص 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فجر اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ وہ شرک خود ہی کر لے۔ اس میں یہ الفاظ ہے، تو حضور کو تو کہنا چاہیے شرک ختم ہو گیا، تو پھر شرک کہاں سے کر لے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر رہا ہے نا تو بے شک وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یا موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا اگر ساتھ وہ شرک کر رہا ہے۔ جو سورہ یوسف میں آیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر اس حال میں ایمان لاتی ہے کہ وہ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ۔ چلو مسلمان تو برا مانیں گے، غیر مسلم اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ، کرسچن اللہ کو مان رہے ہیں، ہندو اللہ کو مان رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک تھا، اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، 5 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں چونکہ اب میں سب کچھ کور نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، رومن میں لکھیں۔ نمبر 2 وسیلے کے ذریعے دھوکا، وسیلے کو ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ استعانت کو ثابت نہیں کرتا۔ نمبر 3 قصہ موسیٰ اور خضر، اس کے اوپر پوری تصوف کھڑی کی ہے، پورا لیکچر دیا ہے۔ نمبر 4 تخت بلقیس، کہتے بندہ لبو کیڑا سی، بندہ لب لے میں
لب لیا ہے. اللہ نے ایسا بندہ اٹھ چھڑیا ہے کہ انہیں سارے بندے لب لینے. اور 5واں حضرت اویس کرنی, وہ کہتے ہیں ویسی روحانی سلسلہ ہوتا ہے. یہ 5 لیکچرز ہیں, یعنی یہ 5 گھنٹے مزید ہیں, لیکن قرآن کلاس متحمل نہیں ہے. ایک ایک حدیث جے پی جی ڈسپلے کروایا ہے, ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کرایا ہے. یہ 5 لیکچر آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری کی ساری گیم سمجھ آ جائے گی. آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ یہاں یہود و نصارہ کا فیشن مراد ہے, شرکی عقائد مراد نہیں ہے. ہم نے کہا نا, اس حدیث کا بھی شان نزول شاد ارشاد موجود ہے جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے, کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا, اور مشرکین عرب جنگ کے لیے اپنا اسلحہ اس پہ پہلے لٹکاتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں. ان کا عقیدہ تھا اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں. آپ نے کہا سبحان اللہ, آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت تلاوت کی کہ موسیٰ کے ساتھی جب ایک جگہ سے گزرے جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے اعتکاف بیٹھے تھے, تو کہا ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت بنا دیں. حضور نے کہا تم مجھ سے اللہ کا بت مانگ رہے ہو؟ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کا بت کہا, ہم تو فیض کے لیے ایک درخت مانگ رہے ہیں. تو اسی قبرہ پہ چٹ دے ہو. حضور نے درخت نہیں چٹن دیتا اور کہا کہ اے بھی اللہ کا بت بنان لگے ہو تسی. تو آپ فرمایا تم نے موسیٰ کے ماننے والی بات کر دی. پھر آپ فرمایا اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, یعنی جو جو شرکیہ کام انہوں نے کیے تم بھی کرو گے, یعنی اس امت میں بھی یہ کام آئے گے. تو یہ حدیث بخاری مسلم کی وہ شرح بیان کر رہی ہے کہ یہاں مراد فیشن نہیں ہے بلکہ شرکیہ عقائد ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے, توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.